السلام علیکم دوستو، پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے ایک اور شو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آج ہمارے ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں ایک ایسی شخصیت ہیں جن کا تعلق لاہور سے ہے۔ لاہور سے آپ کو معلوم ہے کبھی آسمہ جہانگیر ہوا کرتی تھیں، بڑی گھن گرج روب دبدبے والی خاتون۔ انہوں نے ماشاء اللہ کے زمانے میں بہت آواز بلند کی 90s میں، اور بہت انہوں نے نام کمایا۔ اور بنیادی بات یہ تھی کہ ظلم اور استبداد کے خلاف جو ماشاء اللہ کے قانونی ضابطے تھے، قانونی تو خیر نہیں کہہ سکتے، اس کے ماشاء اللہ ضابطوں کے خلاف انہوں نے آواز اٹھائی، حقوق انسانی کے حوالے سے۔ اب موجودہ صورتحال میں بھی ایک اور خاتون ہیں، یہ رابعہ باجوہ صاحبہ ہیں۔ یہ بھی کچھ انہی کے نقش قدم پہ چلتی ہوئی نظر آتی ہیں۔ ان کی آپ تقریریں سنیں کنونشنز میں، اور جب پریس ٹاک ہوتی ہے تو یہ لگ رہا ہے کہ بات چیت ٹون ٹینر وہی ہے جو آسمہ جہانگیر کا تھا، اور اس کا ایک کانٹیکسٹ ہے۔ اس وقت کانٹیکسٹ تھا حقوق انسانی کے خلاف جو زبردست قسم کی کارروائیاں ہو رہی تھیں مارشل لاء کے تحت۔ اس وقت مارشل لاء تو نہیں ہے، ہم تو اس کو اب تک کہتے رہے کہ یہ فنکشنل جمہوریت ہے، اور اب نگران حکومت ہے۔ 2 نگران حکومت ہے، آپ کو معلوم ہے وہ تو 8واں 9واں مہینہ ان کو ہو گیا ہے، پھر بھی ہم کہتے ہیں جمہوریت ہے، یہاں آئین کے مطابق کام چل رہا ہے۔ تو رابعہ، بہت بہت شکریہ، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا۔ کافی آپ کا مصروف اسکیجول ہے اسلام آباد میں۔ تو رول آف لاء کو جب ہم بات کرتے ہیں تو کیا اس پیراڈائم میں پاکستان کے موجودہ حالات فٹ ہوتے ہیں؟ دیکھیے، بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ رول آف لاء تو پاکستان میں اس وقت بنیادی طور پہ دیکھا جائے تو آئین بالکل معطل نظر آ رہا ہے۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ کچھ عرصے پہلے سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا کہ 2 پروونسز کے اندر آئین کے تحت الیکشن کروایا جائے، اور اس الیکشن کی تاریخ بھی دی۔ پہلے ہائی کورٹ نے فیصلہ دیا، اس کو نہ مانا گیا، سپریم کورٹ نے فیصلہ دیا، تو آپ کے سامنے یہ سچویشن جو پاکستان کے اندر آپ کو نظر آئی۔ اس کے بعد ایک واقعہ آپ کو نظر آیا 9 مئی کا، ایک واقعہ جس کو میں خاص طور پہ ذاتی طور پہ ہمیشہ ایک مشکوک واقعہ کہتی ہوں۔ اس واقعے کی بنیاد پر کس طرح ایک پولیٹیکل پروسیس کو کرش کیا گیا، کس طرح پاکستان کے اندر جو سیاسی ورکرز ہیں، پاکستان کے اندر جو پاکستان کے عام شہری ہیں، اور کیا خوف کی فضا پیدا کی گئی۔ اس وقت ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایک انتہائی افسوسناک صورتحال ہے کہ جس کے اندر قانون اور آئین جو ہے وہ پاکستان میں عملی طور پہ معطل ہے، اور پاکستان کے اندر اس وقت جو کوئی ایسی چیز ہے، کوئی ایسی قوت ہے جو پاکستان کو چلا رہی ہے۔ پہلے ہوتا تھا کہ ایک واضح طور پہ آپ کو نظر آتا ہے ڈکلیئرڈ مارشل لاء ہوتا تھا، اس وقت ایک انڈکلیئرڈ مارشل لاء ہے، لیکن پاکستان کے اندر ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کسی طرح کا بھی قانون یا آئین جو ہے وہ اس وقت کوئی عملی طور پہ موجود ہے۔ آپ یہ انڈکلیئرڈ مارشل لاء یا غیر اعلان مارشل لاء کیوں کہہ رہی ہیں؟ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ آپ نے کوئی ڈیکلریشن تو نہیں دیکھی، لیکن اس کو جب آپ کے ملک میں آئین معطل ہے، آپ عدالتیں فیصلے دیتی ہیں۔ پرویز الہی کا کیس جو ہے آپ کے سامنے ہے، آپ اس کو دیکھ لیجئے۔ ہم اس وقت ہائی کورٹ میں موجود تھے۔ ہائی کورٹ کے اندر میں نے وکلا تحریک کے اندر ایک دفعہ دیکھا کہ اس طرح مطلب ظلم کیا گیا، اور جو فورسز تھیں وہ ہائی کورٹ کے پریمیسز کے اندر آئیں۔ اب میں نے یہ دیکھا کہ اس طرح بختر بند گاڑی تو نہیں آئی، لیکن ماس کے اندر جس وقت کورٹ نے اناؤنس کیا، اور اتنی ہمت نہیں تھی کہ وہ جو پرویز الہی صاحب جن کو کورٹ نے ایک آرڈر کے تحت ریلیز کیا تو وہ کورٹ سے باہر جا سکتے، 4 گھنٹے وہ کورٹ کے اندر محبوس رہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ میں نے اتنے لوگوں کو ادھر آتے دیکھا، پولیس فورس تو موجود تھی، جو سفید کپڑوں کے اندر لوگ تھے ہماری آنکھوں کے سامنے، ادھر تقریباً 250-300 یا شاید اس سے بھی زیادہ لوگ تھے جو کورٹ کے فوراً پہنچے اور کورٹ کا گھیراؤ کیا انہوں نے۔ تو آپ مجھے بتائیے، پھر جب ان کو عدالت نے ایک واضح آرڈر دیا کہ کسی بھی کیس میں ان کو گرفتار نہیں کرنا، اس کے باوجود آپ دیکھیں کس طرح تماشا بنایا گیا، تو کس طرح ہم لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے اندر کوئی قانون جو ہے وہ موجود ہے۔ اسی طرح پولیٹیکل پرزنرز کو دیکھ لیں۔ پہلے یہ ہوتا تھا کہ ہم دیکھتے تھے ماضی میں عدالتیں فیصلے غلط کرتی تھیں، یا ہم ان پہ تنقید کرتے تھے، یا جبر کے تحت وہ فیصلے کروائے جاتے تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ جبر اس طرح کا ہے کہ ہائی کورٹ گزشتہ 2.5 ماہ سے ان بیلز کے فیصلے نہیں کر سکی جو کہ 9 مئی کے واقعات سے متعلق جو قیدی تھے ان کے حوالے سے تھی۔ اچھا، آپ نے بات کی قیدیوں کی، اب کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے اس ملک میں کہ ایک واقعہ ہوا اس کو بنیاد بنا کے 22 کے قریب، کم از کم 22 پروفیشنل خواتین ہیں، اس میں پارلیمنٹیرینز بھی ہیں، ڈاکٹرز بھی ہیں، انجینئرز بھی ہیں، فیشن ڈیزائنر وہ خدیجہ شاہ، ان کے علاوہ ڈاکٹر یاسمین راشد اور کافی سارے نام ہیں۔ یہ پہلی مرتبہ ہے کہ ان کے خواتین کے ساتھ اتنی زیادتی، اور ان کی جو بیلز ہیں، ان کی ضمانتیں ہیں وہ بھی مسترد ہو رہی ہیں، اور ابھی
یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ ان کے خلاف مقدمات کیا سول عدالتوں میں چلیں گے یا فوجی عدالتوں میں چلیں گے؟ دیکھیے یہ ایک میں تھوڑی سی بیک گراؤنڈ میں جاؤں گی کہ خواتین کا بڑا کردار ہے پاکستان کی جمہوری جدوجہد کے اندر. ہم نے ماضی میں بھی دیکھا جب ضیاء عمریت تھی، ایون جب ایوب عمریت تھی، طلبہ خواتین تھی، ان کا بڑا کردار تھا، سیاسی ورکرز کا بڑا کردار تھا اور بڑی قربانیاں ہیں. اسی طرح جیسے آج آپ نے بات کی اس میں شامل کر لیجئے گا خواتین وکلا جو ہیں انہوں نے بھی بڑی قربانیاں دی. وکلا تحریک بھی تھی، اس سے پہلے ضیاء عمریت کے خلاف بھی لڑتی رہیں. اسی طرح جو اب جو خفیہ ایک مارشل لا ہے اس کے خلاف بھی وہ جدوجہد کاری ہیں. اور ان خواتین جن میں یاسمین راشد صاحبہ ہیں، ان کا بڑا ہم نے دیکھا بڑا بہادری اور انہوں نے دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. عالیہ حمزہ صاحبہ ہیں، پی ٹی آئی کی اور خواتین ہیں. اسی طرح خواتین وکلا جو ہیں ہماری، ان میں ہماری شازیہ خان صاحبہ ہیں، نادیہ صاحبہ تھیں اور بڑی ہیں جن کو یہ اٹھا کر لے گئے تھے، اور انہوں نے بھی ان کا بڑی دلیری کے ساتھ مقابلہ کیا. اصل میں دیکھیے جو اب اس وقت سچویشن ہے وہ کچھ اس طرح کی ہے کہ اس میں چونکہ ہم نے پہلے بھی کہا کہ چونکہ ابھی ڈکلیئرڈ مارشل لا نہیں ہے، اس میں آئین کو بھی استعمال کیا گیا اور قانون کو بھی استعمال کر کے لا قانونیت پیدا کی گئی. میں آپ کو بتاتی ہوں اس طرح کے ہتھ کنڈوں سے ان کو تنگ کیا جا رہا ہے خواتین کو کہ جب ان کو لے کر آتے ہیں بیلز کے لیے ٹرائل کورٹ کے اندر تو دھوپ میں گاڑی کھڑی کر دیتے تھے. بہت دیر تک خواتین جو تھیں وہ دھوپ کے اندر، وہ گاڑی کے اندر جو پرزنرز وین ہوتی ہے اس کے اندر موجود رہتی تھی. تو یہ ہیوملیشن اور یہ ٹارچر کے مختلف طریقے ہیں. اسی طرح جب ان کی جو بنیادی آپ کو قانون ایک آپ کو تحفظ دیتا ہے ایلیگل ڈیٹینشن سے، ایلیگل اریسٹ سے، تو وہ تمام قوانین کو اس طرح روندا گیا ہے اور اس برے انداز میں عدالتوں کو استعمال کیا گیا اور عدالتوں کا اپنا کردار بھی افسوسناک رہا ہے کہ ہم حیران رہ گئے ہیں. مثال کے طور پہ ایک اٹھا کے لے جاتے ہیں، جب ہم ہیبیس فائل کرتے تھے 5 10 دن ان پولیٹیکل ورکرز کو اٹھا کے لے گئے اور کسی جگہ پر بھی یہ نہیں تھا کہ ان کو کس قید میں ہے، کس ادارے کے پاس ہیں، کس کی تحویل میں ہے. تو جب ہم عدالتوں میں ریٹ پٹیشنز کرتے تھے تو پھر یہ ان کے اوپر مقدمات بنا کر لے آتے تھے. جب مقدمات بنا کے لے آتے تھے تو پھر ان کے جو ریمانڈز تھے، اور دوسری بات ہے کوئی ریکارڈ نہیں دیا جا رہا. ہمارے جو ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، لاہور ہائی کورٹ بار ایسوسیشن، اس میں ایک ہم نے ہیلپ سینٹر بنایا ہوا ہے، پولیس ہیلپ سینٹر، جہاں پورے پاکستان کے یا پورے پنجاب سے آپ کو ایف آئی آرز مل جاتی ہیں. بڑے افسوس کے ساتھ مجھے کہنا پڑتا ہے کہ جو 9 مئی کے واقعات کی جو ایف آئی آر تھیں ان کو بلاک کر دیا گیا. اس چیز کا تذکرہ میں نے ڈویژن بینچ کے آگے بھی کیا لیکن اس کے اوپر کچھ بھی نہیں کوئی کر سکا. اور وہ ایف آئی آر ساری آپ کو مل رہی ہیں صرف ایک 9 مئی کی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ڈیلے کیا جائے تاکہ وہ ایف آئی آر نہ ملے، لوگوں کو ریکارڈ نہ ملے اور وہ اپنی بیلز کو دائر نہ کریں. تو یہ ٹیکنیکل سائٹ کے اوپر جو ہے اس طرح بھی لوگوں کو بہت تنگ کیا گیا. پھر چھٹیوں کے اندر بینچز کے اندر ڈویژن بینچز یعنی 12 ججز آپ سمجھ لیں ہائی کورٹ کے ججز جن کو ہم بڑے طاقتور سمجھتے ہیں، ان کے بڑے اختیارات ہیں، تو وہ ان کیسز کو فیصلہ نہیں کر سکے. کبھی کسی بات پہ ایڈجرنمنٹ ہو جاتی ہے، کبھی کسی بات پہ. تو یہ ایک ظلم کا اور جبر کا نیا طریقہ کار ہے جو کہ اختیار کیا گیا ہے. اب آپ دیکھ لیجئے کہ جو بڑی عدالتیں ہیں، باقی سپریم کورٹ کے اندر بھی کیس پینڈنگ ہے ملٹری کورٹس کے حوالے سے، تو ابھی تک اس کا بھی فیصلہ نہیں ہوا. اور ہم تو البتہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بالکل قانون اور آئین اس کی اجازت نہیں دیتا کہ ملٹری کورٹ میں خواتین یا سویلینز کا ٹرائل ہو. میں تو اس حد تک میں بات کرتی تھی کہ مطلب ایسے قوانین ہونے چاہیے کہ اگر آپ کے جو فوجی ہیں ان کا بھی ٹرائل ہونا ہے تو ان کو بھی پورا فیئر ٹرائل ملنا چاہیے. وہ کوئی جنگ کا زمانہ نہیں ہے اس طرح کہ آپ ملٹری کورٹس بنا لیں اور آپ ٹرائلز کرتے جائیں سویلینز کے. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے اس ٹرائل کی کہ ان کے پاس ایویڈنس نہیں ہے. ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ مشکوک واقع ہے، اس کی ایویڈنس کوئی نہیں ہے. اور ان عدالتوں میں کیونکہ جو ایویڈنس کا سٹینڈرڈ ہے وہ والا نہیں ہے جو عام قانون میں ہم استعمال کرتے ہیں سزائیں دیتے وقت. یہ بتائیے عدالتوں کے حوالے سے آپ جو بات کر رہی تھی کہ ان کے احکامات ہوا میں اڑا دیے جاتے ہیں. سپریم کورٹ میں کئی کیسز ہیں جو کہ ان کو ترجیحی بنیادوں پہ ٹیک اپ کرنے چاہیے تھے، وہ انہوں نے نہیں کیے ہیں. تو جو موجودہ عدلیہ ہے اس کو تاریخ کیسے یاد رکھے گی؟ دیکھیں عدلیہ کا سے ہم تو بہت مایوس ہوئے ہیں. جو وکلا ہیں ہم لوگ آواز بھی اٹھا رہے ہیں ان واقعات کے حوالے سے بھی. اس سے پہلے بھی ہمارے جوڈیشل سسٹم جو آپ کو پتہ ہے کہ اس کی رینکنگ انٹرنیشنلی کس جگہ پر ہے، آخری سطح پر وہ آتا ہے. لیکن پھر بھی ہم لوگوں نے امید نہیں چھوڑی تھی، ہم ہمیشہ آواز اٹھاتے تھے اور ہم اب بھی بات کرتے ہیں. ہماری بار ایسوسیشنز کا بڑا کردار ہے. لیکن اب اس وقت جو حالات ہیں ہمیں عمومی طور پہ عدلیہ سے مایوسی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں یہ ذکر بھی کروں گی کہ ایک پنڈی بینچ نے فیصلہ دیا، میں اس کو بڑا اپریشیٹ کرتی ہوں 9 مئی کے واقعات سے کے حوالے سے. اسی طرح جو ابھی آپ نے پرویز الہی کے کیس میں دیکھا جس طرح لاہور ہائی کورٹ کے جج صاحب نے وہ فیصلہ دیا، باقی دیگر بینچز نے بھی اب کچھ 1-2 فیصلے آئے ہیں. تو ہم ان کو مطلب سمجھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا تاریخ میں اچھی سائٹ پہ ان کا نام یاد رکھا جائے گا.
اور آپ نے باقی اگر آپ جنرلی انالیسس کریں تو تاریخ میں نام صرف انہی کا ہوتا ہے جو تاریخ کے درست سمت میں کھڑے ہوتے ہیں۔ آپ نے بڑی زبردست یہ بات کہی کہ انہی لوگوں کو یاد رکھا جاتا ہے جو انصاف کا ساتھ دیتے ہیں۔ بابر ستار صاحب اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج ہیں، آپ کو ان میں بھی کوئی امید کی کرن نظر آ رہی ہے؟ کیونکہ انہوں نے پرویز الہی کے خلاف جو کیس تھا آج یعنی جمعرات کے روز اس کو خارج کر دیا ہے، دوبارہ رہائی کا حکم دیا۔ اس سے پہلے انہوں نے شاندانہ گلزار صاحبہ اور شہریار آفریدی، تو آپ سمجھتے ہیں یہ کوئی امید کی کرن بھی تھوڑی سی ہے، مکمل طور پہ مایوسی نہیں ہونی چاہیے؟ دیکھیں، میں تو بطور پولیٹیکل ایکٹیوسٹ مایوس تو کبھی اس طرح نہیں ہوں کہ ہم لوگ اپنی جدوجہد سے مایوس ہو گئے ہیں۔ ہمیں اپنا پوری طرح سے، ہم لوگ آج بھی تر و تازہ ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ جبر کا دور اب ختم ہوگا اور ہمیشہ کے لیے ہوگا۔ جہاں تک آپ نے ان جج صاحب کا بات کی، جسٹس بابر ستار صاحب ہیں اور اس طرح کے کچھ لوگ ہیں، آپ اگر مطلب ہم ان سے واقعی بہت توقعات ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو اس طرح کے برائٹ فیسز ہیں، جو بریلینٹ فیسز موجود ہیں جوڈیشری کے اندر، چند اور بھی لوگ ہیں، تو ان سے واقعی ہم آگے بھی توقع کرتے ہیں کہ وہ اپنے آئین اور قانون کے مطابق فیصلے کریں۔ آپ یہ بتائیے کہ جو موجودہ صورتحال میں یہ جو جج صاحبان ہیں جو کہ کافی کچھ ایک ہمت کر کے فیصلے کر رہے ہیں اور بڑا صاف لگ رہا ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں ان کی منشا کے خلاف کیسز ہو رہے ہیں، یہ کیا عوامی پریشر ہے، وکلاء کا پریشر ہے، کیا وجہ ہے اس کی؟ دیکھیے، کچھ تو میں یہ نہیں کہتی کہ سارا پریشر ہے، کچھ لوگ ضمیر کے مطابق بھی ظاہر ہے وہ فیصلے کرتے ہیں۔ یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان کے اندر کوئی بالکل ہی ہم کہتے ہیں کہ اتنا مطلب مورل ڈیفالٹ ہو گیا ہے کہ بالکل اچھے لوگ موجود نہیں ہیں۔ ہمارے سسٹم میں بہت اچھے لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ نظام چل رہا ہے۔ اور باقی جہاں تک بات ہے کہ پبلک پریشر کی، اور یہ تو میرا خیال ہے کہ جو عوامی طاقت ہوتی ہے نا، وہ سب سے زیادہ طاقتور ایک مطلب ایکسپریشن ہوتا ہے۔ تو عوامی طاقت سے بڑی کوئی طاقت نہیں ہے۔ بندوق کی طاقت ایک جگہ ٹھیک ہے، وقتی طور پہ آپ استحصال بھی کر لیتے ہیں، وقتی طور پہ آپ جبر بھی کر لیتے ہیں، لیکن اس کے خلاف جو عوامی طاقت ہے، میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان قوتوں کو عوامی طاقت کے آگے جھکنا پڑے گا۔ قیدی نمبر 804 عمران خان، ان کو جن حالات میں رکھا گیا ہے اٹک جیل میں، آپ ابھی کچھ دیر پہلے کہہ رہی تھی کہ یہ تضحیک آمیز سلوک ہے، چاہے وہ خواتین قیدی ہیں یا پرویز الہی اور شہریار آفریدی کے ساتھ جو کچھ کیا گیا۔ مجھے یاد ہے نواز شریف صاحب کو بھی جب وہ کراچی لانڈھی جیل میں تھے تو بختر بند گاڑی میں ان کو لا کے دھوپ میں کھڑا کر دیا جاتا تھا۔ اس سے کیا لوگوں کے جذبے ماند پڑ جاتے ہیں؟ کیا وہ سرنڈر کر دیتے ہیں ایسی صورتحال کے بعد؟ دیکھیے، مجھے صورتحال پہ بہت افسوس ہے، اور عمران خان صاحب کے ساتھ بھی جس طرح کیا جا رہا ہے، مجھے ہمارے سابق وزیر اعظم ہیں اور ایک مقبول عوامی لیڈر ہیں، تو مجھے افسوس ہے اور بہت افسوس ہے۔ اور لیکن اگر آپ دیکھیں تو یہ آپ نے جیسے خود بھی ذکر کیا، ایک نواز شریف کے صاحب کے ساتھ بھی ہوا۔ میں اگر ذرا اور پیچھے چلے جائیں، میں حسین شہید سہروردی صاحب ایک بڑے مایہ ناز پاکستان کے سیاستدان بھی تھے، ہمارے وزیر اعظم بھی رہے ہوئے ہیں۔ وہ دیکھیں اس وقت بھی یہی کیا، یہ 70 سال سے یہی کر رہے ہیں۔ ہر بندہ غدار ہے، ان کے جو بھی مقبول عوامی سیاستدان ہوتا ہے وہ غدار ہوتا ہے۔ اسی طرح کا سلوک کیا گیا، کسی کو مار دیا، کسی کو ملک بدر کر دیا، کسی کے اوپر پرچے بنا دیے، کسی کے اوپر مقدمہ بازی کی۔ تو یہ جو ساری صورتحال ہے، یہ اب میرا خیال ہے کہ اس میں کوئی ایسی مایوس ہونے کی تو بات نہیں ہے۔ آپ نے دیکھا کہ اس کے ساتھ ایک پیرلل سٹرگل بھی چلتی رہی، کبھی بھی لوگ مایوس نہیں ہوئے۔ اور ایک میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ نے اپنی ادارہ وہی ہوتا ہے جس کی عوام میں رسپیکٹ ہوتی ہے، ادارہ وہی ہوتا ہے جو آئین اور قانون کے تحت اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ اگر آپ جتنا مرضی جبر کر لیں، آپ جتنا مرضی خوف پیدا کر لیں، آپ اپنی عزت اور تکریم پیدا نہیں کر سکتے، اور جب تک آپ کی تکریم نہیں ہے عوام کے دلوں میں، تو میں سمجھتی ہوں کہ یہ ساری چیزیں بے معنی۔ عمران خان کے مستقبل کے بارے میں آپ کچھ پر امید ہیں؟ جس نوعیت کے ان کے خلاف کیسز بنائے گئے ہیں جتنی بڑی تعداد میں، کیا وہ نکل پائیں گے، یا یہ محض ایک سیاسی کوئی معجزہ ہوگا تبھی یہ نکلیں گے باہر؟ دیکھیں، معجزہ تو میں نہیں، معجزوں کا مجھے نہیں پتہ، لیکن یہ میں تو جدوجہد پہ یقین رکھتی ہوں، اور میرا خیال ہے کہ جو بھی فیصلہ ہونا چاہیے وہ بالکل آئین اور قانون کے مطابق ہونا چاہیے۔ اور میں بڑی پر امید ہوں کہ جلدی جبر کی فضا ختم ہوگی اور پھر دوبارہ سے ایک عوامی راج ہوگا۔ اور میں اس بات کے اوپر اب میں بہت زیادہ پر امید ہوں کہ جب یہ فضا چھٹے گی نا، آپ یہ دیکھیے گا کہ پاکستان کے اندر ایک زیادہ مضبوط
ایک جمہوری نظام آئے گا، اور اس کے اندر پھر یہ اس طرح کی سیاسی جماعتوں کو بھی میں کہوں گی کہ ان کا کردار بھی بہت برا رہا، خاص طور پہ ابھی جو پچھلی 13 جماعتوں کی حکومت تھی اس کے اوپر ہم بہت خائف ہیں کہ انہوں نے ایک بہت بدترین ایک جو سلسلہ تھا پاکستان کے اندر غیر جمہوری رویوں کے ساتھ انہوں نے حکومت کی، لیکن اب میں سمجھتی ہوں کہ جو بھی حکومت آئے گی اس کے اوپر پبلک پریشر، لوگ اس کو پوچھیں گے کہ آپ لوگوں نے اپنا کردار جو ہے وہ سخت ترین جمہوری اصولوں کے تحت ہی اب آپ نے حکمرانی کرنی۔ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کا دور ابھی ختم ہو رہا ہے، ان کے تحت جو سپریم کورٹ تھی ان کو کن الفاظ میں پاکستان کی تاریخ میں یاد رکھا جائے گا؟ دیکھیں مجھے تو کوئی ایسا فخر نہیں ہے ان کی اس دور کے اوپر، تو وہ بھی ایک ایسا ہی دور ہے کہ جیسا ایک عام دور ہوا کرتا تھا، تو کوئی اتنا مطلب میں تو کوئی نہیں کہہ سکتے کہ مجھے بہت خوشی ہے کہ انہوں نے بہت کوئی اچھے فیصلے کیے ہیں، تو مجھے کمزور ایک سپریم کورٹ نظر آئی۔ ان کے پاس کوئی چوائس تھی اس کے علاوہ؟ بالکل چوائس ان کے پاس، کے سارے ججز کے پاس چوائس تھی۔ آپ دیکھیں مجھے تو اس چیز پہ بڑا افسوس ہے کہ ابھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب جو تھے انہوں نے اس ملٹری کورٹ کے بینچ میں بیٹھنے سے انکار کیا، تو میرا خیال ہے کہ بہت امپورٹنٹ کردار ہے سپریم کورٹ کا، اور سپریم کورٹ کو بڑے مطلب آئین کے مطابق اپنے فیصلے کرنے چاہیے اور پوری طرح بہادری اور دلیری سے کرنے چاہیے، جیسے ماضی میں ججز کی مثالیں بھی ہیں۔ جسٹس کارنیلیس تھے، آپ کو پتہ ہے، جسٹس ایم آر کیانی صاحب تھے، جسٹس رستم وہ کے ایم سمدانی صاحب تھے، بھگوان داس تھے، ایون کہ جسٹس افتخار چودھری نے جو اپنی عدالت چلائی تھی انہوں نے بھی بڑی ہمت سے چلائی تھی۔ اب ان کے فیصلوں سے کوئی لوگ اختلاف بھی کرتے ہوں گے، لیکن آپ نے دیکھا کہ خاص طور پہ جب یہ مسنگ پرسنز والے کیسز تھے یا ہیومن رائٹس کے حوالے سے کیسز تھے، تو ان کے جو فیصلے تھے اس میں ہمیں ہمت نظر آتی تھی۔ جس انداز میں سپریم کورٹ ہمیں تقسیم نظر آئی گزشتہ چند مہینوں کے دوران، وہ سمجھتے ہیں معاشرہ جس انداز میں تقسیم تھا، دو بڑے واضح بلاکس میں، ایک طرف پی ٹی آئی ہے، دوسری طرف پی ڈی ایم کی جماعتیں تھیں، اس میں مینلی ظاہر ہے جے یو آئی، پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ تھی، تو یہ جو تقسیم سپریم کورٹ میں نظر آئی، یہ پاکستان کے لیے کتنی تشویش کی اور کتنی خطرناک اور نقصان دہ بات ہے؟ بہت نقصان دہ بات ہے۔ دیکھیے اگر جو سپریم کورٹ ہے، جس طرح آپ بات کریں ڈویژن کی، تو اس وجہ سے لوگوں میں جو ایک مایوسی کا عنصر پیدا ہوا، خوف کی فضا جو مضبوط ہوئی، اس کا وجہ ایک بنیادی یہ بھی تھی کہ آپ کی جو سپریم کورٹ تھی اس کے اندر اس طرح کی ڈویژن آئی جس کی وجہ سے بہت نقصان اٹھایا پاکستان کی قوم نے، اور ہم سمجھتے ہیں کہ سپریم کورٹ اور باقی ججز کو بھی، صرف آپ کو سپریم کورٹ کی بات کرتے ہیں، ہمیں باقی عدالتوں میں ہائی کورٹ کے اندر بھی اس طرح کی بڑی ڈویژنز ہیں، تو اس کی وجہ، اس کے خیر وجوہات بہت زیادہ ہیں، صرف یہ نہیں ہے، اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ جب انڈکشنز ہوتی ہیں اعلیٰ عدالتوں کے اندر تو میرٹ سے ہٹ کے ہوتی ہیں اور اس پائے کے لوگ نہیں جاتے جو اس منصب کا تقاضا ہے، تو میں سمجھتی ہوں کہ جب اس منصب کے تقاضے کے مطابق اپوائنٹمنٹس ہوں گے اور اس طرح کے لوگ آئیں گے تو پھر ہی ان مطلب جوڈیشل سسٹم میں بہتری آ سکتی ہے۔ یہ جو گزشتہ چند مہینوں میں خوف و ہراس پیدا ہوا، جس انداز میں گرفتاریاں ہوئیں، چار دیواری کا تقدس کئی معاملات میں، کئی کیسز میں پامال ہوا، اب سمجھتے ہیں اس میں ہماری اعلیٰ عدلیہ بشمول سپریم کورٹ اور ہائی کورٹس کا بھی عملی کردار تھا؟ بالکل بنیادی کردار ہے ان کا، اور آپ بنیادی کردار بھی ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ ان کا فیلئر ہے جوڈیشل سسٹم کا، جس کے یہ ذمہ دار ہیں۔ میں یہ دیکھ رہی ہوں کہ اب کی جو عدالتیں، اعلیٰ عدالتیں، وہ ہیومن رائٹس کے ایشوز کے اوپر سینسٹائز نہیں ہیں، جو بنیادی آزادی ہیں ان کا تصور ہی نہیں ہے، جو آئین کے آرٹیکل 9 آپ کو اور آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کی بات کرتا ہے، اس کے اوپر مطلب عملی طور پہ ہم نے عدالتوں کا کردار اس طرح کا مضبوط نہیں دیکھا، اور خاص طور پہ اس طرح یہ جو 9 مئی کے واقعات ہیں اس کے اوپر ہمیں بہت افسوس ہوا ہے۔ بہت بہت شکریہ دوستو، آپ نے رابعہ باجوہ صاحبہ کا یہ انٹرویو سنا، بڑے بولڈ خیالات ہیں، اللہ کرے کہ یہ اپنے یوں ہی ثابت قدم رہیں اور انہی جیسے دوسرے وکلاء ہیں ان کی مدد سے پاکستان میں ایک بار پھر جو رول آف لا ہے اس کا بول بالا ہو۔ آگے دیکھیے ہوتا ہے کیا۔ بہت بہت شکریہ۔